بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی اللبتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق انما انت منذر ولکل قوم حاد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواد بلند صلوات صاحبان اسلام و ایمان و ایقان ارباب معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الرعد کی سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور وقت کے دامن کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تفاسیر کے اعتبار سے صرف ایک تفسیر کا حوالہ دے کر بات کو انشاءاللہ آگے لے کے چلوں گا۔ درود پڑھیے گا، صلوات آؤ بیٹا۔ انما انت منذر، اللہ اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اپنے حبیب سے، اپنے قریب سے، اپنے مجیب سے، اپنے محبوب سے، اپنے مطلوب سے، اپنے مقصود سے، اپنے احمد سے،
اپنے محمد سے، اپنے وہاں کے مجتبی یہاں کے مصطفیٰ سے۔ اپنے وہاں کے مجتبی اور یہاں کے مصطفیٰ سے ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب، جب یہ کفار مکہ آپ کی تبلیغات اسلامیہ کو سن کر اسلام کی طرف مائل نہ ہو، کلمۃ الاسلام نہ پڑھیں، تو میرے حبیب آپ اپنا دل میلا نہ کیا کریں۔ میرے حبیب، میرے محبوب، آپ دل افسردہ نہ ہوا کریں، بلکہ آپ کو جس منصب کے اعتبار سے اس عالم میں جلوہ فگن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انما انت منذر، آپ مجھ اللہ کی جباریت سے اور قہاریت سے ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہادی ضرور موجود ہے۔ تو اب اتنے بڑے عظیم اجتماع میں جو شیعہ سنی کا یہاں موجود ہے، میں دوران محرم بھی اپنی تقاریر میں یہ کلمات ادا کرتا رہا ہوں کہ جس طرح یہاں پر شیعہ سنی کے مابین تسبیح کے دانوں کی طرح میں نے اتحاد اور اتفاق دیکھا ہے، اللہ کرے پورا پاکستان اسی کی نظیر بن جائے۔ تو یہ ایک بے مثل و بے مثال اتحاد ہے۔ تو اس پورے عاشقان رسول کے اجتماع میں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں منذر سے مراد رسول پاک ہیں، لیکن وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہاں ہادی سے مراد کون سی ذات ہے۔ لہذا میں تفسیر کا نام لے رہا ہوں، تفسیر در منصور، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 45 حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی تحلیف شدہ، عربی میں مطبوعہ بیروت لبنان، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول پاک نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کے مابین بیٹھ کر اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے، وضع رسول اللہ یدہ علی صدرہ، رسول پاک نے اپنا دست ید اللہ، رسول پاک نے اپنا دست ید اللہ اپنے سینہ علمی خزینہ پر رکھ کر ارشاد فرمایا، انل منذر، وہ منذر جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ نے میری ذات کو منذر قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد رسول پاک نے اوما بیدہ الی منکب علی ابن ابی طالب، رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا علی ابن ابی طالب کے شانے کی طرف اور اشارہ کر کے کہا، یا علی انت الہادی، سبحان اللہ۔ فقالا یا علی بکا یہتدون المہتدون من بعدی، اے علی میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد جو جو بھی ہدایت کا
غالب بنے گا، آج بھی تو اس کا ہادی ہے، کل بھی تو اس کا۔ یہ ہے ایک کتاب کا حوالہ۔ بیٹا جی تقریر آپ سو گئے ہیں۔ یہ حوالہ ہے ایک کتاب کا۔ اب میں دوسری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو مکتب تشیع کی ہے، شیعہ حضرات کی کتب میں سے یہ کتاب ہے جس کا میں یہ حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے اہل بیت در قرآن و حدیث، جلد نمبر 2، یہ ہے کتاب کا نام۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ رسول کے پیارے اصحاب کرام میں سے ایک پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، من فقد الشمس فلیتمسک بالقمر، کہ جو نور سورج سے محروم ہو جائے اسے چاہیے کہ چاند سے تمسک کرے۔ اسے چاہیے کہ چاند سے نور حاصل کرے، تمسک کرے۔ فمن فقد القمر، اور جو چاند کے نور سے محروم ہو جائے، فلیتمسک بالفرقدین، اسے چاہیے کہ 2 روشن ستاروں کی طرف وہ رجوع کرے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فقلنا، تو ہم تمام صحابہ نے مل کر رسول پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فمن الشمس، اس شمس سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، انا الشمس۔ واہ صاحب واہ، واہ صاحب واہ، کمال ہے آپ کی خاموشی کی جو چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ انا الشمس، قرآن میں نہیں پڑھا والشمس وضحاہا؟ خیر، اس شمس سے مراد یہ شمس نبوت و رسالت ہے، اور جب میرا وصال ہو جائے فتمسکوا بالقمر، تو تم قمر کی طرف، چاند کی طرف رجوع کرو۔ تو فقلنا، ہم نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، فمن القمر، اس چاند سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے علی کی طرف دیکھ کر فرمایا، ھذا اخی و وزیری و ابو ولدی علی ابن ابی طالب، یہ میرا بھائی، میرے بیٹوں کا باپ علی ابن ابی۔ قلنا، ہم نے پھر رسول پاک کی بارگاہ میں گزارش کی، فمن الفرقدین، یا رسول اللہ، یہ جن 2 ستاروں کا آپ نے ذکر کیا ہے، بھئی آپ میری طرف متوجہ رہیں، یہ جن 2 ستاروں کا آپ نے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، ان 2 ستاروں سے کون سے ستارے مراد ہیں؟ فقالا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن، الحسن والحسین، ایک روشن ستارے کا نام حسن ہے اور ایک روشن ستارے کا نام حسین ہے۔ لیکن جواب یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ آگے پھر جاری رہا۔ فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین امامین قاما او قعدا، یاد رکھو حسن اور حسین، میں امام الانبیاء یہ فیصلہ سنا رہا ہوں کہ یہ امام ہیں۔ واہ صاحب، خاموش رہ گئے آپ صاحبان، میرے فکرے پر توجہ کیجئے، میں نے کیا کہا ہے؟ میں امام الانبیاء یہ فیصلہ سنا رہا ہوں
کہ حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں. اب جو بھی حسین کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کرے گا ہم ہر ایک کو رد کر دیں گے. کیوں؟ ہمارا رسول کل بھی سچا تھا. تو چونکہ رسول خدا نے بات سمجھ آ رہی ہے، چونکہ رسول خدا نے صاحب وما ینطق عن الہویٰ نے، وہی ترجمان نے، خدا کی منہ بولتی زبان نے. فکرہ دے رہا ہوں، عام بچے نہیں لیں گے. اپنی آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ اپنی آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسن بھی امام ہے اور حسین بھی امام ہے. یعنی امام حسن علیہ السلام کے بعد پوری کائنات اسلام کے لیے بفرمان رسول خدا حسین امام ہے. چونکہ حسین امام ہے بفیصلہ رسول خدا، یہی وجہ ہے کہ جب دربار ولید میں، ذرا درود پڑھیے گا صلوات، جب دربار ولید میں امام حسین علیہ السلام کو بلا کر مطالبہ بیعت یزید کیا گیا تھا کہ حسین یزید کی بیعت کر لو، تو اسی وقت دربار ولید میں امام علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا تھا، اس خطبے کے پہلے فکرے یہ ہیں کہ ولید ذرا سوچ لو کہ کس سے کس کے لیے ولید سوچ لو کہ کس سے کس کے لیے بیعت طلب کر رہے ہو. یہ کہہ کر امام نے خطبہ پڑھا ہے. میں سارا خطبہ نہیں پڑھ رہا، اس کے چند کلمات اس عظیم اجتماع کے سامنے میں ادا کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں ایھا الامیر، یعنی اے ولید، ایھا الامیر، کیا تو نہیں جانتا انا اہل بیت النبوہ. جو سمجھ رہے ہیں وہ بولے، باقی بچے مجبور ہیں، ان کی مجبوری ہے. انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم. فرماتے ہیں ولید تو بھی سن لے اور تیرے دربار کے درباری بھی سن لے. انا اہل بیت النبوہ، اگر نبوت کی کوئی اہل بیت ہے تو وہ ہم ہیں. جس طرح نبی پہ صدقہ حرام تھا، ہم اہل بیت نبوہ ہیں. جس طرح رسول پر صدقہ حرام تھا، اسی طرح ہم پر صدقہ حرام ہے.
اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہے۔ کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بن سکا جب تک اس نے ہمارے نانے کا کلمہ نہیں پڑھا۔ بچوں گھبرانا نہیں، سونا نہیں آپ۔ یہ ہم ہی ہیں محبت الرحمہ، اللہ کی رحمت کا مرکزی نقطہ، جہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہم اہل بیت نبوہ ہیں۔ اللہ نے دنیا کا آغاز بھی ہم سے کیا، سبحان اللہ، اور کائنات کا انجام بھی ہم پر ہوگا۔ اس کے بعد میرے مولا نے ولید کی طرف دیکھا اور دیکھ کر میرے مولا فرماتے ہیں، ولید جس کے لیے تو مجھ سے بیعت طلب کر رہا ہے، کیا تو نہیں جانتا؟ وہ یزید، وہ یزید رجل، وہ ایسا مرد ہے شارب الخمر، جو ہر وقت کا شرابی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھ سے جس یزید کے لیے تو بیعت طلب کر رہا ہے، کیا تیرے علم میں نہیں ہے؟ شارب الخمر، وہ ہر وقت کا شرابی ہے۔ قاتل نفس المحترمہ، وہ مومنین کا قاتل ہے۔ وہ معلن بالفسق، وہ کھلم کھلا فسق فجور کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا پاک، نہیں صاحب نہیں، آپ ذرا گم سم ہو گئے ہیں، مجھ جیسا پاک اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمانان عالم، امام ابن امام نے ولید کے دربار میں یزید کو کھلم کھلا شارب الخمر کہا، شرابی کہا۔ کسی درباری نے یہ نہیں کہا کہ حسین یہ یزید پہ تہمت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بھرے دربار میں امام ابن امام نے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے آپ صرف سن کے چپ کر گئے ہیں، بھرے دربار میں، ولید کے دربار میں، یزیدیوں کے دربار میں امام نے کھلم کھلا کہا کہ یزید شرابی ہے، تو کسی نے نہیں کہا کہ حسین یہ یزید پر تہمت ہے۔ تو کسی کا نہ کہنا اور چپ کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کوئی مانتا تھا کہ حسین کل بھی سچ کہتا تھا۔ اور اب بھی سچ کہہ رہا ہے، یہاں سے لے کر آخر تک، ادھر سے لے کر حاجی صاحب اور بیٹے حسنین سے لے کر آخر تک گلفام میں فکرہ دے رہا ہے تمام صاحبان اسلام و ایمان کو کہ آج ہمارے ملک خدا داد پاکستان میں جب ووٹ طلب کیے جاتے ہیں، اللہ کرے ہمارا یہ ملک داخلی اور خارجی انتشارات سے ہمیشہ محفوظ رہے، اس کی بقا و سالمیت تا ظہور القائم علیہ السلام قائم و دائم رہے، اور ہماری حکومت بالخصوص ہمارے پنجاب کی حکومت یا باقی مکمل پاکستان میں
جو دوران محرم انتظامات حکومت کی طرف سے دیکھے گئے ہیں، میں پوری قوم کی طرف سے اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح حافظ آباد کی انتظامیہ کی طرف سے جو اہتمامات اور انتظامات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ لیکن جو میں فکرہ دے رہا ہوں شیعہ سنی میرے بھائیوں، میں آپ سب سے اس کا توجہ کا طالب ہوتا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں ووٹنگ کے زمانے میں جب رسول کا ایک وفادار امتی، ایک معمولی سا غلام کسی شرابی کو ووٹ دینا گوارا نہیں کرتا، نہیں صاحب نہیں، آپ چپ کر گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں، میری بات ہی نہیں لی آپ نے۔ جب ہمارے ملک پاکستان میں جو ممالک اسلامیہ کا محکم ترین کلا تسلیم کیا جا رہا ہے، جب یہاں کوئی رسول کا معمولی سا غلام کسی شرابی کو ووٹ دینا گوارا نہیں کرتا، تو پھر رسول کا بیٹا حسین یزید جیسے شرابی کو یہی واہ، اللہ آپ کو سلامتی دے، آپ نے نعرے لگوا کر مجھے ایک فکرہ کہنے پہ مجبور کر دیا۔ حسین رسول جیسے پاک کا، یعنی پاک رسول کا نواسا، یہ امام حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے منزل شراف پر جب حر نے آ کر امام کے لشکر کو روکا، وہاں امام نے فرائض میزبانی ادا کرنے کے بعد، نماز پڑھانے کے بعد جو خطبہ ادا کیا ہے وہ بہت بڑا خطبہ ہے، میں اس کے چند کلمات دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ امام نے حر اور ان کے لشکروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میری جد کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسے حاکم کو دیکھے، ایسے بادشاہ کو دیکھے کہ جو ظالم ہے اور وہ حاکم حدود الہیہ کو معطل کر رہا ہے، سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اور وہ حاکم جو اس قسم کا ہے جو لوگوں پر جبر و تشدد سے کام لے رہا ہے، دیکھنے والا مسلمان اگر قولن و فعلن اس حاکم کی مخالفت نہیں کرتا تو جو انجام اس کا ہوگا، واہ صاحب واہ، بڑی پیاری بات تھی، جو انجام اس کا ہوگا وہی انجام اس دیکھنے والے کا ہوگا کہ جس نے ظالم کے ظلم پر اپنی آواز بلند کر سکتا تھا اور بلند نہیں کی۔ یہ فرما کر امام فرماتے حر، اور پھر دیکھا اس کے لشکریوں کی طرف، فرمایا میں تم سب سے پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ یزید اور یزیدیوں کا عمل کیا ہے؟ ان ہؤلاء قوم لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وابطلوا الحدود۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیطان کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور جنہوں نے رحمان کی اطاعت سے بغاوت کر رکھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں اظہر الفساد فی الارض، انہوں نے زمین میں فساد کو پھیلا رکھا ہے،
وَأَبْطَلَ الْحُدُودَ، اور جو اللہ نے حد مقرر کی ہے یہ ان کو باطل قرار دے چکے ہیں. وَأَحَلُّوا حرام اللہ وَحَرَّمُوا حلالہ، یہ یزید اور یزیدی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلال خدا کو حرام بنا دیا ہے اور حرام خدا کو حلال بنا دیا ہے. امام فرماتے ہیں اب تم بتاؤ جو کھلم کھلا حلال محمدی کو حرام کہے اور حرام محمدی کو حلال کہے، جب وہ مسلمان نہیں رہ سکتا تو امیر المومنین کیسے ہائے ہائے حیدر جو شریعت محمدی کا مذاق اڑائے، جو تقدس سے رشتہ کی دھجیاں اڑائے، میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، صرف میں ایسے گزر جاؤں گا. جو شریعت مصطفی کا اڑائے، جو دھجیاں اڑائے، جو سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کی اور سوتیلی بیٹیوں کی حرمت کو پامال کرتا ہوا نظر آئے، اور جو سنت نبوی کا مخالف بن کر غیر سیرت پر عمل کرتا ہوا دکھائی دے. آج مجھ سے کہتے ہو کہ امام حسین تم نے یزید سے اختلاف کیوں کیا ہے؟ جب مدینے والے تمہیں روکتے رہے ہیں آپ رک جاتے. یزید کے مقابلہ کرنے کے لیے مختصر سے فرد افراد لے کر آپ باہر نہ نکلتے. ایک تاریخی جملہ دے رہا ہوں جو میرا نہیں ہے، مولا حسین کا ہے، جو لے سکتے ہیں لے. آپ فرماتے ہیں ہر مدینے میں ہر ایک نے جب مجھے روکا اس نے یہ سوچ کر روکا کہ حسین بچ جائے. نہیں غور کیا، نہیں غور کیا آپ لوگوں نے. مدینے میں جس کسی نے مجھے روکا ہے، ہاں وہ میرا اپنا ہے یا کوئی اور صحابہ کی اولاد میں سے ہے، اس نے یہ سوچ کے روکا ہے کہ حسین بچ جائے. لیکن میں مدینے سے اس لیے نکل پڑا ہوں کہ حسین رہے نہ رہے اسلام بچ. ٹائم کرا دیکھو. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں یوم عاشور جو امام حسین علیہ السلام نے خطبات وقت آخر تک پڑھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان میں سے ایک خطبہ وہ بھی ہے جو بالکل آخری وقت میں امام نے یزیدیوں کے سامنے ادا کیا ہے. وہ بھی میں 2-4 کلمے پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت جلد مجھے اس کو سمیٹنا ہے. امام نے یزیدیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں حسین کون ہوں؟ سبحان اللہ. یہاں جواب ملا ہاں حسین ہمیں علم ہے، تو فرزند رسول ہے، تو رسول کا نواسا ہے. تو امام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَأَنشُدُكُمُ اللَّهُ، میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کر پوچھنا چاہتا ہوں الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے ان جدی محمد الرسول اللہ. دیکھو بھائیو، دیکھو عزیزو، کس طرح امام حسین علیہ السلام خون میں ڈوبنے کے باوجود اپنا تعارف کرا رہے ہیں. فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ میری جد، میرا نانا محمد الرسول اللہ ہے. سب چپ کر گئے. حسین نے پھر آگے کہا کیا تم نہیں جانتے انا امی فاطمہ تو بنت رسول اللہ
کہ میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہے. اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے انا ابی علی ابن ابی طالب. ذرا انداز دیکھتے جائیے. میں نے اس خطبے کے صرف چند کلمات دینے ہیں. اگر یہی تقریر امام بارگاہ میں ہوتی تو اللہ جانے میں اسے کہاں تک لے کے جاتا ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے. الم تعلموا, کیا تم نہیں جانتے ان حمزہ سید الشہداء ام ابی, کہ جو کائنات کا سید الشہداء حمزہ ہے. بیٹا تھکنا نہیں, بس ابھی تھک کر رہا. جو کائنات کا سید الشہداء حمزہ ہے, جنگ احد کا. اب آپ سوچے نہ سوچے, شاہ جی آپ ذرا توجہ کریں. امام نے کربلا کے میدان میں حمزہ کی شہادت کا ذکر کر کے کس کس کو احد یاد دلایا؟ کہ یاد کرو وہ جو اسداللہ تھا, وہ جو شیر خدا تھا, وہ جس کی طاقتور اسلام کو ناز تھا, وہ کسی اور کے باپ کا چچا نہیں, بلکہ وہ میرے باپ کا چچا حمزہ ہے. اور اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے ان جعفر بن طیار فی الجنت مع الملائکہ, کہ جعفر طیار جو ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہا ہے وہ کسی اور کا چچا نہیں ہے. امی وہ میرا چچا ہے. کہتے ہیں حسین جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے, یہ بجا ہے. اب امام نے رخ بدلا. میں نے اگلا حصہ چھوڑ دیے, خطبے کا رخ بدلا. رخ بدل کر امام فرماتے ہیں الم تعلموا, کیا تم نہیں جانتے کہ ان ھذا سیف رسول اللہ وانا متقلدہ, جس تلوار پر میں سہارا لے کر کھڑا ہوں یہ تمہاری تلواروں میں سے نہیں, یہ رسول کی تلوار ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. جو چپ کر کے بیٹھ گئے ہو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ تلوار تمہاری تلواروں میں سے نہیں جس پر میں ٹیک لگا کر سہارا لے کر کھڑا ہوا ہوں, بلکہ یہ میرے نانا رسول اللہ کی تلوار ہے. بس نہ, بلکہ پھر امام نے اگلا فقرہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے ان ھذہ امامت رسول اللہ ہے انا لابسھا, یہ جو میں نے اپنے سر پر امامہ رکھا ہوا ہے یہ کسی غیر کا امامہ نہیں, یہ رسول کی دستار. سبحان اللہ. یہ جو میرے سر پر امامہ ہے, یہ جو میرے سر پر دستار ہے, یہ کسی غیر کی نہیں ہے, یہ رسول کی ہے. حسین نے پہلے رشتہ بتایا, پھر رسول کے تبرکات کا ذکر کر کے سمجھایا کہ رسول کا میں بیٹا ہوں اور بیٹے ہمیشہ دستار کے وارث ہو. اب ہاں واجب بڑا پیارا فکرہ دیا ہے یہ بھائی شاہ صاحب فرما رہے ہیں یا محترم فرما رہے ہیں. یہ دستار معمولی دستار نہیں تھی, یہ نبوت کی دستار تھی. بابا جی سر بھی معمولی نہیں تھا, یہ امامت کا سر تھا. یہ جو دستار
میرے سر پر موجود ہے، یہ میرے نانا رسول اللہ کی دستار ہے. سارے کہتے ہیں حسین یہ حق ہے، یہ سچ ہے. جب ہے ہی سچا تو سب کو کہنا پڑا یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اب اگلا فقرہ سنیے گا. میں فضائل یہیں روک رہا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں جب مانتے ہو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، فاب ما تستحلون بدمی، میرا مقام جاننے کے باوجود پھر میرا خون بہانا جائز کیوں سمجھ رہے ہو؟ ہائے ہائے. تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں دستار رسول کا وارث ہوں، پھر میرا خون بہانا تم جائز کیوں سمجھتے ہو؟ دیکھ کر کہتے ہیں حسین جب تک یزید کی بیعت نہیں کرو گے اس وقت تک ہمارے تیر، ہماری تلواریں تمہیں نشانہ بناتی رہیں گی. یہ کہا اور چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام پر تیروں کی برسات شروع کی. اب پھر امام کا ایک جملہ سنیے گا، میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا. جیسے تیر حسین کے جسم پر برسنے لگے حسین آواز دے کر کہتے ہیں ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تیرو آؤ. آؤ تلواروں آؤ. نانے کا دین بچانے کے لیے حسین یہ ساری قربانیاں دے چکا ہے. میں سر ہتھیلی پر رکھ کر نانے کے دین کی بقا کے لیے، دوام کے لیے، حیات کلی کے لیے اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں کھڑا ہوا ہوں. جتنے تیر برسا سکتے ہو برساؤ. امام کے ان جملوں سے، کلمات سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام حسین نے تخت دنیاوی کی خاطر یا حکومت دنیاوی کی خاطر یا لالچ دنیاوی کی خاطر کربلا میں آنا گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ دین کو بچانے کی خاطر حسین کربلا میں آئے اور ایسا بچا کر گئے کہ خواجہ معین الدین چشتی کو کہنا پڑا حقہ کے بنا دے رہا ہے زہرا کا لال قربانیاں پہ قربانیاں، حتیٰ کہ اپنی قربانی کا وقت آ گیا. نوکے ذوالفقار پر خون میں ڈوبے ہوئے حسین کی پیشانی ہے. بشر بن کندی ملعون، یہ ایک ملعون یزیدی کا نام ہے جسے تاریخ دان واقف ہیں، باقی واقف نہیں ہے. یہ ملعون حسین کے قریب آیا، امام حسین کے یوں آنکھیں بند، سر نو کے پیشانی نو کے تلوار پر ہے. اب میں صحیح جملہ نہیں پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، اشارے سے گزروں گا. قریب آ کر اللہ جانے نجس پاؤں کے ساتھ کیسی اس نے جسد حسین سے گستاخی کی کہ سیدہ کے لال کا، بطول کے بیٹے کا نو کے تلوار سے سر اٹھ گیا. میرے شیعہ سنی بھائیوں، اگر کوئی پہلی مرتبہ یہ روایت سن رہا ہو مجھے معاف کر دینا. شیعہ حضرات جانتے ہیں میں کسی کے دل پر کسی قسم کا دکھی کلمہ گزارنا نہیں چاہتا، لیکن تاریخ کا فکرہ ہے، اسی لیے میری مجبوری ہے. گستاخی کرنے کے بعد یہ ظالم آگے بڑھا، اسے اللہ جانے اپنا نجس ہاتھ حسین کے سر پہ کہاں رکھا. ہاتھ رکھ کر فضرب اللطمہ تھا، ایسا ظلم کیا کہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا. دیکھنے والی بہنوں نے رو کر کہا واہ باسا، واہ غربتا. ہائے وہ وقت قیامت جب معبود کی معبودیت منوانے والا حسین، جب اللہ کی الوہیت تسلیم کروانے والا حسین، جب مسجود کو مسجود منوانے والا حسین، جب معبود کو
معبود منوانے والا حسین آخری سجدے کے لیے آگے بڑھا. ادھر چاہا کہ سجدے میں سر رکھے، ادھر حسین کی چھوٹی سی 4 سالہ سکینہ پھوپھی سے اجازت لے کر دادی فضا کے ساتھ بابا کو آخری سلام کرنے کے لیے آئی. جب بچی نے قریب رک کر کہا السلام علیکہ یا ایھا الغریب، السلام علیکہ یا ایھا المظلوم، آنکھیں کھولے بغیر امام فرماتے ہیں سکینہ ملنے آئی ہو؟ کہا بابا جس حالت میں آپ لوٹے جا رہے ہیں مجھے یقین ہے آج کے بعد مجھے آپ کا سینہ نہیں ملے گا، ہو سکے تو ایک بار مجھے گلے لگا لو. جب کہا گلے لگا لو، رو کے فرماتے سکینہ میرے سامنے آ. بچی سامنے آئی، بجائے چمٹنے کے پھر پیچھے ہٹ گئی، پھر بڑی، پھر پیچھے ہٹی. فرمایا سکینہ ملتی نہیں؟ رو کے کہتی ہے بابا آپ کے سینے پر اتنے تیر ہیں جو مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہے. فرمایا سکینہ کمر کے پیچھے آ، میری گردن میں بازو ڈال کر میرا بوسہ لے لے. بچی پیچھے آئی، کمر کے پیچھے رک کر گردن میں ہاتھ ڈالے، ابھی ڈالے ہی تھے یا شمر ملعون خنجر لے کر حسین کے قریب آیا. بچی ڈر کر بابا سے چمٹی، یہ دیکھ کر کہتا ہے حسین یہ بچی تیری کیا لگتی ہے؟ فرمایا یہی تو میری سکینہ ہے، یہی تو میرے سینے پہ سونے والی ہے. اب ایک فکرہ اس نے کہا ہے جو میں ترجمہ نہیں کر سکتا. کہتا ہے خود ہٹاتے ہو یا ظلم کر کے میں ہٹاؤں؟ امام رو کر کہتے ہیں سکینہ، سکینہ جی بابا، بیٹی خیمے میں واپس چلی جا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے تماچے کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اولاد والو، بچی بابا کا حکم مان کر خیمے کی طرف بڑھی. کیسے بڑھی؟ سکینہ کا رخ ہے بابا کی طرف، الٹے پاؤں جا رہی ہے خیمے کی طرف. بچی نے دیکھا کہ میرے بابا نے نماز شروع کی، منہ ہے بابا کی طرف، الٹے پاؤں جا رہی ہے خیمے کی طرف. بچی نے دیکھا شمر آگے بڑھا اور اسے خنجر سنبھال کر حسین کی گردن پر رکھا. اب بچی دیکھ بھی رہی ہے، واپس جا بھی رہی ہے. ہمیشہ ذاکرین واعظین مجھ سے سنتے ہو کہ اس نے 13 ضربوں کے ساتھ امام حسین کو شہید کیا. ضرب خنجر چلانے کو نہیں کہتے بلکہ عربی زبان میں جھٹکے دے دے کر مارنے کو ضرب کہتے ہیں. جب 13ویں ضرب چلی سب تن سے جدا ہوا. اب بچی سے دیکھا نہ گیا، منہ پھیر کر خیمے کی طرف دوڑی، آواز دے کر کہتی ہے پھپھیوں میں اجڑ گئی، ماں میں اجڑ گئی، بیبیوں میں یتیم بن گئی، میرا بابا مارا گیا. مرحبا مرحبا مرحبا، یہی پرسہ دینے کا حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. شہادت امام پر 3 چیزیں ظاہر ہوئی. ایک شے اوپر سے نیچے آئی، ایک شے نیچے سے اوپر گئی، ایک شے چاروں طرف گھومی. جو شے اوپر سے نیچے آئی وہ جبرائیل فرشتہ تھا جو آواز دے کر کہہ رہا تھا قد قتل الحسین بارض کربلا، لوگوں کربلا میں زہرا کا لال مارا گیا. جو شے نیچے سے اوپر گئی وہ مظلوم زہرا کا خون میں ڈوبا ہوا سر تھا جسے ظالموں نے نیزے پر سوار کیا. عزاداروں، سیدوں، غیر سیدوں، شیعوں، میرے اہل سنت، باقی صاحبان اسلامی بزرگوں سن لو گے. جو شے چاروں طرف گھومی وہ علی و بطول کی بڑی بیٹی سیدہ زینب تھی جو آواز دے کر کہہ رہی تھی لوگوں اب تو غریب کا لاشا دکھا دو. اب تو میرے
मजलूम का लाशा दिखा दो, मुझे मातम कर लेने दो। हमने हमेशा देखा है जिस घर से एक जनाजा उठे पूरे इलाके के लोग उस घर से हमदर्दी करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, बड़ों को तसल्ली दिलासे देते हैं। लेकिन करबला में 72 शहीद हो गए। हुसैन की शहादत के बाद जालिमों ने कैसी तसल्ली दी, हाय शाम गरीबा, हाय छाने वाली करबला में शाम, इधर मारे गए सब के सब करबला के शहादा, और उधर जालिमों ने अनोखे अंदाज में पुरसा दिया। तमाम जालिम बगैर पर्दा कराए जब खैमों के अंदर आए, हर बीबी अब्बास का नाम लेकर रोती हुई एक दूसरे के पीछे दौड़ी। हुसैन की यतीम बेटी जनाब फातिमा कुबरा कहती हैं, एक जालिम हाथ में नेजा लेकर मेरे पीछे दौड़ा, मैं डर के दौड़ी, लेकिन मैं बच्ची थी, वो इतनी तेजी से दौड़ा कि मेरा पांव दामन में उलझा, मैं गिर पड़ी। जैसे गिरी, बजाय तसल्लियां देने के उस जालिम ने मेरे सीने में नेजा मारा। मैं गश खा के जमीन पर गिरी। सैदानियों को ऐसा पुरसा मिला शाम गरीबा कि जब तक सैयदा ज़ैनब जिंदा रही, बीबी जमीन पर जख्मों की वजह से सो नहीं सकी। सिर्फ लूटा नहीं, लूटने के बाद जिन खैमों में अब कोई चिराग न था, जालिमों ने उन खैमों में चिराग जलाए। नहीं, मैं बड़े अदब से गुजर गया, मैंने वो फिक्रा नहीं कहा जो हमेशा सुनते रहते हो। जिन खैमों में अंधेरा ही अंधेरा था, जालिमों ने उन खैमों में चिराग जलाए। जब चारों तरफ खैमों में आग लगी, सैयदा ज़ैनब कहती हैं, सज्जाद आग में जल के मर जाए या खैमों से बाहर जाए। कहा, फुफी अम्मा जल्दी करो, खैमे से बाहर चली जाओ। इधर बीबियां खैमों से बाहर आई, उधर मदीने में सुगरा रोती हुई उठी, नाने के मजार पर आई, आके चिराग जलाया, हवा चली, चिराग बुझ गया, फिर जलाया, फिर बुझ गया। जब तीसरी तरफ बुझा, बच्ची की पेशानी मजार की चौखट में लगी, रो के कहती है, कायनात का मालिक नाना, कौनैन का रसूल नाना, पहले मेरा दिल डूबा जा रहा है, चिराग क्यों नहीं जलता। मजार से आवाज आई, सुगरा मेरा चिराग न जला, करबला में मेरा चिराग बुझ गया, अकबर मारा गया, अब्बास मारा गया, हुसैन मारा गया, खैमे जल गए। इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन, इस अदादारी को मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। तमाम हाज़रीन शिया सुन्नी भाई जो शिरकत करते रहे हैं, इनकी नेक तमन्नाओं को घबरा